رتبہ بڑھا سات رسوائی بڑھ گئی، رتبہ بڑھا سات رسوائی بڑھ گئی، تنخواہ کے حساب سے مہنگائی بڑھ گئی۔ جی، اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ مثال دیکھیں، میری ایک بڑی پیاری سی طالبہ ہیں، انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ٹیچر جی اب بھائی نے میٹرک کر لیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے انہیں یہ سجیسٹ کیا کہ بیٹا انہیں اسکل دے دیں۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہیں مہنگائی کا رونا میں نے کیوں کیا ہے اور تنخواہ کی بات کیوں کی ہے۔ آپ ایک مثال لیں، آپ کہ ایک بچے کو بی ایس کروا دیتے ہیں، مثال کے طور پہ بی ایس انگلش آپ نے کروا دیا، جاب اسے ملی نہیں، اگرچہ ملی نہ تو وہ اسے ایسی ملی کہ اس کی تنخواہ کم ہے اور اس کے خرچے زیادہ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی کا رونا۔ تو بہتر یہ نہیں ہے اتنی بڑی ڈگری دینے کی بجائے آپ بچے کو اسکل دے دیں، اس ڈگری کو لینے کے لیے اتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا۔ پڑھائی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ بچے کا مینٹل لیول دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ مینٹل لیول ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں انقلاب برپا کرے تعلیم کے میدان میں، تو پھر بہتر ہے کہ آپ اسے اسکل دے دیں، یعنی کہ ہنر دے دیں۔ آج ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں، آج کا جو ہم لیسن کرنے جا رہے ہیں وہ بھی یہی ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کیا ہے یہی اب ہم اس میں سمجھیں گے۔ ویسے تو ہم نے اپنے باقی مضامین شروع کیے تھے، گلدستہ معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے، لیکن اسے ہم نے ایسے ہی کریں گے جیسے بک پہ۔ مولانا حالی نے کسی زمانے میں بڑی سچی بات کی تھی، کمال کشف دوزی علم افلاطون سے بہتر ہے، یہ وہ نکتہ ہے جس کو سمجھے افشائی نہ اشراکی۔ اگر اس کا یہ بتایا جائے نا عام زبان میں یہ بتاؤں تو یہ ہے کہ اگر ایک موچی ہے تو وہ افلاطون کے علم رکھنے سے بہتر ہے۔ ایک طرف یعنی کہ ایک موچی ہے اور دوسری طرف کون ہے؟ ایک ایسا شاگرد ہے جس نے فلسفی کیا، اور وہ بھی کون سے علم میں؟ یونانی علم میں، یونانی فلسفی اس نے سیکھی، تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ کہ موچی گیری کر لیتا؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے یہ وہ نقطہ ہے جسے نہ تو کہ ایرانی فلسفیوں نے سمجھا ہے اور نہ ہی کسی اور نے۔ دراصل شاعر شعر میں علم اور ہنر کا موازنہ کر رہا ہے، جیسے ہم امیر لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کر لگ جاتے ہیں جو متوسط طبقے کے ہیں یا غریب طبقے کے ہیں، اور ہنر کو بے عمل علم پر فوقیت دی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاعر نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کے اسباب بیان کیے ہیں، اور ایک اور جگہ پہ کہا، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، جویا کا ہوتا ہے متلاشی ہونا، یعنی کس چیز کی تلاش میں رہنا، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، یعنی کہ بلند ہوئے، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، یعنی کہ اگر وہ سیاحت نہ کرتے تو پھر کہ مشہور نہ ہوتے دنیا میں، فلاحت میں بے مثل۔ اس کا ہے فلاحت کا ہوتا ہے گفتگو بات چیت کا بڑا فصاحت والا طریقہ، جو بلاغت ہوتی ہے جس میں، یعنی جو دوسروں کے ذہنوں پہ اثر چھوڑ دے، اسے کہتے ہیں۔ ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد یہ جو ونس اگین انہوں نے اوپر ایک شعر کیا، نیچے کہ بند کر دیا، اور بند بھی کون سا؟ مسدس بند کیا ہے۔ مسدس بند کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں نا، مسلمان عالم سے مراد یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اور تھے، جب تک وہ عملی فنون میں یعنی ہنر میں ایک آپ چیز سیکھتے ہیں، چیز سیکھنے کے بعد آپ اسے پریکٹیکل لائف میں یوٹیلائز کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ وہ آپ کا فن بن جاتا ہے، وہ آپ کا ہنر بن جاتا ہے۔ جیسے ایک ہم چھوٹی سی اپنی مادری زبان کی مثال لے لیتے ہیں، یعنی کہ ضرب المثل زبان اس مادری زبان کا اٹھائیں تو اس میں کچھ ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ گھروں میں سنا ہے کہ وہ جب کسی کا رشتہ کرنے لگتے ہیں نا تو وہ یہی کہتے ہیں منڈا کردہ کی ہے، تو وہ کہتے مستری ہے، کوئی کہہ دے اس میں کہ بھئی وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاتھ دا ہنر تے ہے نا، وہ ہاتھ دا ہنر ہونے سے مراد یہی ہے کہ اس کے پاس
فن ہے، اس کے پاس ہنر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہو کے اگر جاب ہولڈر ہوگا تب بھی اس نے مطلب کہ فنکاری ہی دکھانی ہے، یہ علیحدہ بات نے اسے تعلیم کے میدان میں دکھانی ہے۔ ان کا شمار اقوام عالم میں یعنی دنیا کی تمام اقوام میں بڑا بلند رہا، اور جب تک بلند ہوا جب تک انہوں نے پہلو تہی نہیں کی تھی، کس سے؟ عملی فنون تلاش کرنے سے۔ جب انہوں نے کر لی تو جناب وہ نیچے گرتے چلے گئے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ عروج سے زوال پہ آ گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام عالم اسلام یعنی بالعموم اور یا پھر بالخاص، یعنی جو عام ہیں یا خاص ہیں یا پاکستان کے نوجوان ہیں یا کہیں اور کے ہیں، تمام تر اس طرف بھرپور توجہ دیں تاکہ ان کو وہ اقوام عالم میں پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام مل سکے۔ ہر چند ہر لمحہ تعلیم اور ہنر بظاہر دو متضاد چیزیں ہیں، یعنی کہ جو علم ہے نا وہ ہنر نہیں ہو سکتا، اور اگر کمال ہی ہو جائے یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو، لیکن بہرحال یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن دونوں کا تعلق عقل انسانی سے ہے۔ تعلیم یعنی حصول علم ایک نعمت الہی ہے اور ایسی دولت ہے جو بھٹکے ہوں انسانوں کو راہ راست پر لے آتی ہے۔ اچھا ہم لوگ نا مطلب دیکھتے ہیں اپنے فیملیز میں یا آؤٹ آف فیملیز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں نا ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ بندہ ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ جو ایسی کوالٹی کہ ان کی طرف کھینچا چلا جائے وہ اصل میں نا لیڈرشپ کوالٹی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کام لینے کے بجائے نا اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ بھئی وہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پہ لے، اگر اس انسان کے دماغ میں علم کی دولت ہے نا تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پہ لے آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم و ہدایت کا پیکر بن گیا، دنیا کے اندھیرے کو علم کی روشنی سے منور کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی شاعر یہ حقیقت مان رہا ہے کہ اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مگر یہاں پہ جہلا کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ اہل فن کی بات ہو رہی ہے، جن لوگوں کے پاس فن ہے۔ جب ان کے پاس فن نہیں ہوتا تو پھر کتنی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی مثال پیش کر چکی ہوں کہ بیٹا اگر کسی کے پاس BS کی ڈگری ہے مگر اس کے پاس اسے دکھانے کے لیے، اسے عمل میں لانے کے لیے میدان ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس کی ڈگری کا؟ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے آج کل کی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مشکل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو علم کے بجائے یعنی وہ بڑی بڑی ڈگریز دینے کے بجائے انہیں کیا کیا جائے، پہلے سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنایا جائے، اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ انہیں باہنر بنا دیا جائے۔ اسلامی تعلیمات دین اور دنیا دونوں علوم کے حصول پر زور دیا گیا، یعنی کہ اسلام صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دین سیکھیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی دونوں علوم کو ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ دنیاوی علوم سے مراد وہ تمام تعلیم ہے جو ہم اپنے تعلیمی اداروں میں حاصل کرتے ہیں۔ اس زمرے میں سائنس، ریاضی، انجینئرنگ، ڈاکٹری، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ تمام علوم شامل ہیں، جن کے حصول میں بلا دریغ زندگی کا ایک بڑا حصہ اور بہت سے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ البتہ اکثر اور بیشتر طالب علم ایسے ہیں جن کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا ہے، جس کے بعد وہ نوکریاں تلاش کرنے نکلتے ہیں۔ یہ نوکریاں تلاش کرنے سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بیرون ممالک میں بھلا کیا ہوتا ہے؟ بیرون ممالک میں نا جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے، ویسے میٹرک نہیں وہاں پہ خیر او لیول مانا جاتا ہے، تو وہ کر لیتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہی نا بچے کو ہمارے ادھر تو ہم انٹرنشپ کرتے ہیں ایک ڈگری لینے کے بعد، وہاں پہ کیا ہوتا ہے میٹرک کے بعد ہی وہ اپنی طرف سے ان کی انٹرنشپ ہی ہوتی ہے، یعنی وہ بچے کو کسی دکان پر کسی اپنے دوست کے ہاں اس کی کہیں فیکٹری میں اس کے کسی کام میں نا اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ آپ اسے سیکھیں بھی، ساتھ میں انہیں تھوڑا بہت معاوضہ بھی ملتا ہے۔ اور ہمارے مطلب شاندار پاکستانی کیا کرتے ہیں، پہلے اتنے سال لگاتے ہیں ڈگری لینے میں، پھر ڈگری ہولڈرز ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو نا بادشاہ تو بہت دور کی بات ہے، شیر تو بہت دور کی بات ہے، شیر کے بجائے ببر شیر اور بادشاہ کے بجائے شہنشاہ سمجھتے ہیں۔ تو جناب جب وہ اپنے آپ کو شہنشاہ اور ببر شیر سمجھیں گے، مجھے بتائیں وہ دوسروں کی جاب کیسے کریں گے، وہ مشکل حالات سے کیسے مقابلہ کریں گے؟
تو ہم باقی معاملوں میں نا یہ بڑی نقل کر رہے ہیں اہل مغرب کی، تو اس میں بھی ہمیں کر لینی چاہیے۔ اور اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پیرنٹس اویئر ہوں، یعنی کہ والدین کا یہ شعور حاصل کرنا بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو کس سٹیج پہ کیا کروانا ہے۔ باتیں تو پھر باتوں سے بڑی نکلتی ہیں اور اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ اگر ایک عام آدمی بے مقصد ڈگری لینے کے لیے دوڑ دھوپ کے بجائے کسی ہنر کو سیکھنے کی طرف توجہ دے تو اس کی زندگانی زیادہ کارآمد ہوگی۔ اچھا جی، یہاں سے بھی نا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ تو ہم ایک کلینک میں گئے، وہاں پہ نا ہم نے اتنے چھوٹے بچے کو دیکھا، اور وہ نا میڈیسن اسے آپ یوں سمجھ لیں وہ سارا نا ان کا فیملی کلینک ہی تھا۔ کوئی وہاں پہ مطلب انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی دوائی دے رہا ہے، کوئی بل بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ نا ہم نے اتنے چھوٹے بچے کو دیکھا کہ اس کی عمر نا زیادہ سے زیادہ 9 سال ہوگی۔ تو میں نا اسے دیکھتی رہی کافی حیرت سے۔ تو پھر میرے ساتھ ہماری فیملی میں سے جو لوگ گئے ہوئے تھے نا، وہ نا مجھے متوجہ کر کے کہتے ہیں آپ یہ کیا اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں بولا میں یہ دیکھ رہی ہوں یہ بچہ اتنی چھوٹی عمر سے مطلب کہ میڈیسن کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور جب یہ ہماری عمر کا ہوگا تو اسے کتنی گرفت ہوگی کہ کون سی میڈیسن۔ میں نے کہا یہ تو آنکھ بند کر کے بھی میڈیسن دے دے گا کہ جناب اس مرض کے لیے یہ میڈیسن ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے اس واقعہ سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی ٹریننگ ہو جائے گی، اس کے پاس وہ ہنر آ جائے گا کہ اسے نا باقاعدہ سے ایک کورس کر کے میڈیسن کے نام پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے تو بڑی چھوٹی عمر میں اسے سیکھنا، اپنے پریکٹیکل لائف میں اسے کرنا سیکھ لیا ہے۔ تو بات تو میری درست ہوئی نا۔ اس کے بعد ہمارے ملک کے حالات کو دیکھیں جناب۔ ارباب اختیار پر لازم آتا ہے، ارباب اختیار سے مراد ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جو اختیار کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنے نوجوانوں کی توجہ ہنرمندی جسے ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن یا فنی تعلیم کہتے ہیں کی طرف مبذول کروائے اور اس ضمن میں سہولتیں پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں تک کہ مگر بک پہ یہ بڑا شارٹ ہے، اسے ہم کیسے لانگ کریں گے، کیا مزید اس میں ڈالیں گے، اس پہ اس 2 میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔